بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت کوہ نور ٹیلی ویژن پر حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور آپ سب لوگوں کی لائیو کالز جو کہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، آپ کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل اور آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیات پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، آپ ان کی بھی زیارت کرتے رہتے ہیں، اور ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر ہمارے آج کے پروگرام میں ہماری دعوت پہ آپ تشریف لائے ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، اور یقیناً آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں۔ اب آپ کی رہنمائی کے لیے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ پیر صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں۔ رہنمائی کے لیے جتنے بھی ہمارے کالرز ہوں گے، دیکھنے والے، سننے والے، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، پروگرام کے آغاز میں آپ لوگوں کے لیے تقریباً ہر روز ہم آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دیا کرتے ہیں، لائیو کالز ہیں، لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ سوال کیجئے، گفتگو کیجئے، کچھ بات کرنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں، کچھ بھی جاننا چاہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ استخارے کے اعتبار سے خاص طور پر جو آپ لوگ سوالات کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں وہ بھی بہت سے لوگوں کے سوالات ہمیں پروگرام میں ہوتے رہتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وقت کو دیکھتے ہوئے ان پر بھی ساتھ کچھ گفتگو بھی ہو جایا کرے، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو اس کے بھی جوابات ساتھ ساتھ مل جایا کریں۔ تو انشاءاللہ دونوں صورتوں میں جو علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی رہنمائی کیا کریں گے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں۔ نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور ہمارے واٹس ایپ نمبرز ہیں، ہمارا ایڈریس ہے دوران پروگرام جو کہ آپ لوگوں کی اسکرین پر مینشن ہوتا ہے۔ آپ جاننا چاہیں، پوچھنا چاہیں، جو بات کرنا چاہیں، بالکل ہمارے ساتھ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا کی طرف بڑھتے ہیں تو بہت سے ہمارے ایسے دوست احباب ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، جن کی جانب سے ہمیں کہا جاتا ہے دعاؤں کے لیے خاص طور پر، اور میسیجز میں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ایک بہت لمبی فہرست ہے جس میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، تو آپ لوگوں کے پیغامات کی صورت میں دعاؤں کے لیے ہمیں اس میں بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے ان تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار عالم سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور جو سوالات، جو مسائل، گھریلو معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، کاروباری اعتبار سے رزق میں پریشانی ہے، اور دیگر جتنے بھی مسائل آپ لوگوں کو جو پیش آتے ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ دعا گو ہیں پروردگار عالم سے، مالک کائنات تمام عالم اسلام پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ شب جمعہ ہے آج، اور شب جمعہ کی فضیلت کے اعتبار سے بھی بارہا ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، اور یقیناً پھر کل کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، جو کہ مسلمان کے لیے عید کا دن کہا گیا حدیث مبارکہ میں ہے، اور یقیناً یہ بھی فضائل جمعہ پر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں پروگرام میں، جو ایک موقع ہم لوگوں کو میسر آتا ہے، یعنی اپنے ان تمام جو ہے وہ دوست احباب سے، اپنے ان لوگوں سے، بھائیوں سے ملنے کا ایک موقع ہمیں اجتماع کی صورت میں اللہ کے گھر میں پیش آتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی سعادت ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی۔ اور دیکھیے کہ ہمارا کتنا پاکیزہ جو ہے وہ ہمارا دین ہے، اور کتنا حسین ہے، یعنی یہ اپنے مومنین کو ملانے کے لیے کیا خوبصورت اہتمام ہوتے ہیں، اور وہ اہتمام بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی گھڑی جو ہے وہ پروردگار عالم کی رحمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے جو ہماری غفلت ہے، جو ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، بعض اوقات چونکہ ایسا ہوتا ہے اگر ہم بات پابندی صوم و صلات کی کریں تو وقت نماز میں اور وقت نماز سے قبل، یعنی جب اذان کا وقت ہوتا ہے، جب حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کی صدا آتی ہے، مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کے گھر میں بلایا جاتا ہے رب کی طرف سے، تو یقیناً ہم اس وقت میں ایک بہت عام طریقے سے، ایک نارمل جو ہے وہ ہم لوگ اس آواز کو یا اس صدا کو سن کر اپنی زندگی میں ہم خود کو اتنا ریلیکس کر چکے ہیں کہ ہم
وہ توجہ ہی نہیں ہماری اس طرف جاتی ہے کہ یہ صدا کیا ہے، یہ جملے آخر ہمارے لیے کیا ہیں۔ لیکن حقیقی معنوں میں اگر ہم انہی جملوں کو، اسی صدا کو، اسی آواز کو یہاں پر اپنی دنیا میں یعنی رہتے ہوئے معمولات زندگی میں ہم لوگ سمجھ جائیں تو یقین جانیے بہت سے معاملات سے ہم لوگ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت سی چیزوں سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے زندگی کے جو معاملات انہیں بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو بس فقط یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے، وہ نماز فجر ہو، نماز ظہر ہو، عصر کا وقت ہو، نماز عشاء ہو، مغرب ہو، کوئی بھی ویسا وقت ہو، جب اپنے رب کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، جب ہم قرب الہی میں ہوتے ہیں، اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے، وہ جو وقت ہوتا ہے، وہ جو گھڑی ہوتی ہے اپنے رب سے مانگنے کی، وہ بہت خاص ہوتی ہے۔ تو یہ غفلت ہماری اپنی طرف سے ہوتی ہے، کوتاہیاں ہماری طرف سے ہیں، پریشانیاں پھر جب بعد میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ہمارے درمیان سے پریشانیاں ہوتی ہیں، تو پھر ہم طرح طرح کے جو ہے وہ ایسے راستے ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں حل مل جائے۔ تو ایمان کی مضبوطی کا جو اظہار ہے اور جو ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ مومن کو یہ پتہ ہو کہ اس کی زندگی کے تمام ان چیزوں کا جو مشکلات کا حل ہے وہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ذکر سے ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہے۔ ہم مختلف موضوعات پر بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور معاشرے میں اس وقت بہت سی جو ہے وہ ایسی برائیاں ہیں جو جنم لیتی ہیں، اور انہی برائیوں میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ بے حیائی بہت زیادہ آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عام ہو چکی ہے۔ بے شک سوشل میڈیا، واٹس ایپ، انسٹاگرام، مختلف اپلیکیشنز، اور یہ ایک دور بڑا ڈیجیٹل ہو گیا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ پاکیزہ ہو کر اور حیا کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنے زندگی کے معاملات کو کس طرح گزارنا ہے، اس کے لیے ہمیں ہمارا قرآن کیا کہتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اپنے نوجوان نسل کے لیے بھی، آج کل کے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی کال کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع کریں گے۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب سے ہم گزارش کریں گے، آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال مقتحم۔ بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ۔ یقیناً آپ جو بھی جس موضوع کا بھی انتخاب کرتے ہیں وہ حالات حاضرہ کے مطابق ہوتا ہے۔ جی دیکھیں ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور پسند بھی ہمارے لیے فرمایا ہے۔ جو اللہ چیز پسند فرماتا ہے اور پھر اپنے رسول کے لیے اور رسول کی امت کے لیے، وہ بڑا خوبصورت دین ہے۔ دیکھیں دو رستے بنا دیے گئے ہیں، ایک رستہ جو ہے وہ خیر کا ہے اور ایک رستہ جو ہے وہ شر کا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ آج کل کے دور میں دیکھیں برائی تو شروع سے چل رہی ہے جی، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک وقت میں جو ہے وہ ایک گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا، آج وہی گناہ ایک انجوائمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ یعنی وہ گناہ کے زمرے سے لوگ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو نکال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا گناہ ہے، حالانکہ وہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کبیرہ ہے۔ لیکن لوگ اس کو گناہ تصور ہی نہیں کر رہے۔ جس طرح پہلے لوگوں کی ایک نماز قضا ہو جاتی تھی تو وہ سارا دن پریشان رہتے تھے، میری نماز قضا ہو گئی۔ آج کے دور میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز رہ گئی ہے تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح حقوق العباد ہیں، حقوق العباد کی طرف کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بڑا زور دیا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے رشتے ناطے بڑے جوڑ کے رکھیں، لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق کی بات کریں تو اتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمسایہ بھوکا سویا ہے یا کھا کے سویا ہے۔ بالکل۔ یہ تمام چیزیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے سلطانی صاحب، یہ ہمارے ہاتھوں سے یہ حالات جو ہے نا نکل رہے ہیں اور دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ہماری جنریشن جو ہے، پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایک مسلک بڑا لوگ اپنے مسلک پہ پختہ ہوتے تھے، آج وہ مسلک بھی نہیں رہا۔ آج وہ ان چیزوں کو بھی ہماری جدت ایسی آ گئی کہ وہ اگنور کیا جا رہا ہے۔ مطلب ایک اچھی بات ہے کہ اسلام جو ہے ہمارے لیے ایک آپس میں ملاتا ہے، اسلام توڑتا نہیں ہے، اسلام جوڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور برائی، بے حیائی
یہ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، دیکھو شیطان تو ساتھ ساتھ ہے، اور ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان پیدا کیا ہے، تو وہ جیسے جیسے وہ انسان چلے گا اس کے ساتھ شیطان بھی چلے گا۔ ایک بڑا شیطان ہے جس نے ایک اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، قسم کھائی ہوئی ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا ہوا ہے مالک تو نے مجھے مہلت دی ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن وہ شیطان بھی سارے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان پر اس کا داؤ نہیں چل سکتا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک رہا کہ آپ نے کہا کہ بے حیائی ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ اب وہ ایک بے حیائی ہے، ایک حیا ہے، یہ ایک پردہ ہے انسان کا، بے شک کہ انسان ایک اپنے پہلے ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی گناہ بھی کرنا ہوتا تھا تو چھپ کے کرتا تھا، آج کے دور میں وہ گناہ پوشیدہ رہا ہی نہیں ہے، اللہ سر عام مطلب ہے کہ ایسے وہ، ایسے اور خاص کر کے یہ ہمارے پاس جو ایک فاسٹ ایک نیٹ کی صورت میں چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس میں فحاشی اور یعنی بے حیائی ہر ایک چیز جو ہے وہ لوگوں نے پھینک دی ہے۔ اب وہ بلیو کریں آپ کے بعض دفعہ بڑے بڑے اچھے ہم مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے مطالعے بھی اس میں بھی کمی آ گئی، وہ مطالعہ بھی چھوٹ گئے، کچھ بے حیا لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا، کچھ پولیٹیکل لوگوں نے قبضہ کیا، کچھ انٹرنل انوائرمنٹ، کچھ ایکسٹرنل انوائرمنٹ، یعنی اتنا دنیا عالم کا جو ہے وہ ڈیٹا اس پہ چھا چکا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی اسٹڈی مطالعہ وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، بالکل، کہ کتابیں لے کے ساری ساری رات بیٹھے رہتے تھے، آج کے دور میں وہ اتنا ڈیٹا موبائل پہ ہے کہ وہ کتابوں، وہ لائبریریاں تو خالی پڑی ہیں، لائبریریوں میں جاتا ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتا چھوڑیں لائبریریوں میں کیا کرنا ہے، حالانکہ لائبریری ایک انسان کا، ایک مسلمان کا بہت بڑا اثاثہ ہے، بالکل، کہ لائبریری کے بغیر تو ہم ادھورے ہیں۔ اور سلطانی صاحب کے انگریز کی چال ہے، اور انگریز جس ملک پر بھی، میں اپنے مطالعے کی بات کر رہا ہوں، کہ انگریز جس ملک پر بھی قبضہ کرتا تھا وہ سب سے پہلے اس کی لائبریری کو ختم کرتا تھا اور اس کے جغرافیہ کو ختم کرتا تھا، یعنی جنریشن کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا ماضی کیا ہے، میرے اکابرین کیا ہے، میرے اسلاف کیا ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں، جغرافیہ کو بھی ختم کرتا تھا کہ اسے اپنی حدود عربے کا پتہ ہی نہ چلے کہ میرا حدود عربہ ہے کیا۔ اسی طرح مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہر چیز کا، جس نے ایک چیز کو بنایا ہے میں بھی کہ اس کے ذہن میں سارے وہ فائدے کے لیے بنا رہا ہے، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو رائٹ یوز کرتے ہیں یا رانگ یوز کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ تو ہمارے اوپر کرتا ہے، لیکن آٹومیٹیکلی اتنا ڈیٹا اور اتنا چیزیں ہیں کہ ہم دن بدن، ہمارے بچے، ہماری جنریشن اس چیز نے خاص کر کے، ٹھیک ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس میں جدت آ گئی اور ایک چیز کو کلوز کر دیا، سالوں کا سفر مہینوں میں آ گیا، مہینوں کا سفر ہفتوں اور دنوں میں آ گیا، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچنا، یعنی جو چیزیں پازیٹیو ہیں، جو کامیابی والی ہیں، ہم انہیں مطلب ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، ہم کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آبادی پاپولیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب وہ چیز رہی نہیں کہ ہم ایک مہینے کا سفر مسافت کر کے ہم کسی کو اپنا میسج کنوے کریں، بالکل وہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے فائدے ہیں کہ ٹھیک ہے ایمرجنسی کال کر کے آپ کسی کی صحت پوچھ سکتے ہیں، کوئی اگر دنیا فوت ہو جاتا ہے آپ اس کے پاس اس کی آخری رسومات میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ دور ہیں، مسافر ہیں، آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں، اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھ لیتے ہیں، اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں، لیکن جنریشن جو ہے وہ شاید میں بھی کہ ان کے فائدوں سے زیادہ استفادہ حاصل نہیں کر رہی، لیکن نیگیٹو جتنے پہلو ہیں اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر رہی ہے، کہ وہی بچے جو ماں باپ کو ٹائم دیتے تھے، ماں باپ بچوں کو ٹائم دیتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ جو اللہ کے حضور میں ذکر اذکار میں زیادہ ٹائم گزرتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ایک گیپ آ گیا اس میں بہت زیادہ، جو ہے وہ گیپ آ گیا۔ پھر یہ کہ
ماں باپ کے پاس بچے بیٹھتے تھے، ماں باپ تربیت کرتے تھے، وہ بھی سسٹم ختم ہو گیا، مطالعہ اسٹڈی کا سسٹم ختم ہو گیا، یہ بے شمار چیزیں ہیں۔ تو بہر کیف ہمیں مین چیز تو یہ ہے کہ پہلی جو گود ہے بچے کی وہ ماں کی ہے، اور میں آج بھی اس بات پہ میرا جو ہے اتفاق ہے اس بات پہ جی کہ جس گھر میں بچوں کی صحیح معنوں میں ماں باپ تربیت کرتے ہیں ٹھیک، وہ باہر معاشرے میں جا کے بھی تربیت یافتہ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت شکریہ جناب قبلہ سہروردی صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی، اور یہاں پر ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک بعد انشاءاللہ واپس لوٹیں گے۔ آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ آپ سب لوگوں کے لیے لائیو نمبرز ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو مینشن ہوتے ہیں، آپ لوگ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، گفتگو کے لیے، سوالات کے لیے، مسائل کے لیے انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ پہ بھی جو سوالات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں ان میں سے بھی کچھ سوالات ہم آج کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں تاکہ ان پر بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اسلام آباد سے ہمارے بھائی ہیں، دوست، انہوں نے سوال کر رکھا ہے بیرون ملک جو ہے وہ سفر کرنے کے لیے 2-3 مرتبہ آؤٹ آف اسٹیشن یعنی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ شہر سے باہر جانا ان کا ہوا ہے، ان کا کہنا یہ ہے، تو کاروباری اعتبار سے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی، تب وہ آؤٹ آف کنٹری یعنی کہ کچھ ملک سے باہر کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں سفر کے حوالے سے، تو کیا ان کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے یا نہیں، ان کے بارے میں کچھ وہ محسن صاحب ان کا نام ہے جی، والدہ کا نام معلوم نہیں ہے، نہ لکھا ہے آپ نے، تو بہرحال جتنا سوال آپ کا ہم تک ہے ہم انشاءاللہ اتنی رہنمائی آپ کی کر دیں گے، جو بھی آپ کا ارادہ ہے کاروباری اعتبار سے کیا کامیابی آپ کے لیے حاصل ہو سکتی ہے۔ جی قبلہ۔ دیکھیں میرے بھائی، کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، انسان کوشش کرتا ہے۔ آپ نیک نیت کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ میں آپ کو ایک قرآن پاک کی صورت ہے، سورۃ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کو آپ نے یعنی غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد اس صورت کو آپ نے روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کو آپ ریگولر پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں، درود شریف پڑھ کر دعا مانگنی ہے آپ نے۔ یہ آپ کوئی 21 دن عمل کریں اور 21 مرتبہ روزانہ اس صورت نصر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مقصد ہے، جس ملک جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ چلیں، جزاک اللہ خیر جی، اللہ کریم آسانیاں کرے جی آپ کے لیے۔ محسن صاحب سوال آپ نے کر رکھا تھا کافی جو ہے وہ دیر سے، تو ہم نے سوچا کہ اس پر بھی ساتھ میں بات ہو جائے، رہنمائی آپ کی کر دی جائے۔ کالر بھی ہیں، ہم شامل کرتے ہیں ان کو بھی پروگرام میں، دیکھیں گے کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کون بات کریں کہاں سے؟ جی، میں صبح سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ بتائیے۔ میں نے نا گھر میں 2 سانپ دیکھے۔ گھر میں سانپ، 2 سانپ دیکھیں؟ ہاں، ایک وائٹ کلر کا اور ایک برون قسم کا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ برون جو ہے تو گولدارے میں بیٹھا ہے اور وائٹ قسم کا گھر سے نکل رہا ہے باہر، براؤن کہاں بیٹھا ہے؟ روم کے اندر۔ اچھا، گھر ہے نا، اسٹور ٹائپ ہے نا، اسٹور کے اندر۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ اچھا جی، یہ خواب کس وقت دیکھا ہے آپ نے؟ یہ رات کو دیکھا۔ رات یعنی رات میں دیکھا یہ؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، آج سے 2 دن پہلے کی بات۔ بہتر بہتر، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بہن تھی ہماری، انہوں نے سوال کیا، خواب دیکھا ہے، خواب میں سانپ دیکھے ہیں اور 2 سانپ دیکھے ہیں، یعنی کوئی ایک غالباً گھر سے جا رہا ہے اور ایک گھر کے کمرے میں کہیں مطلب موجود ہے، تو اس کی تعبیر کے لیے ظاہر ہے پریشانی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ ہماری خواتین جتنے بھی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک بڑے حساس طبیعت کے معاملات ہوتے ہیں، تو بہرحال دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں کرے، تعبیر بھی اور رہنمائی بھی جناب قبلہ سہروردی صاحب بیان کریں گے۔ دیکھیں میری بہن، صاف ظاہر ہے کہ خوابوں کی دنیا میں یہ کوئی اچھا خواب نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چیزیں بتاتا ہوں، آپ وہ کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ایک تو صبح جمعۃ المبارک ہے، آپ نے سورۃ کہف پڑھنی ہے، 15ویں پارے میں ہے، اور پڑھ کر آپ نے پانی دم کر کے پورے گھر کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔
یہ اگر 4 جمعہ آپ کر لیں تو یہ بہت بہتر ہے آپ کے لیے. صبح آپ نے ہر حال میں اس کو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز گھر میں پکا کر جتنے بھی مسلمان کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور وہ جو چیز آپ گھر میں پکائیں گی وہ آپ لوگوں میں بانٹ دیں، تقسیم کر دیں، غریب غربا کو، ہمسایوں کو، جن کو بھی، وہ آپ کھلا دیں. یہ آپ نے 2 عمل کرنے ہیں، باقی اللہ بہتر کرے گا. کوئی اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں، یہ 2 عمل کریں ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. چلیں، جزاک اللہ خیر جی. جواب سن لیا جی آپ نے جو سوال کیا تھا اپنے خواب کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا ہے. تو یہ جو 2-3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں کوشش کیجیے گا کہ یہ کر لیں آپ، تو انشاءاللہ اللہ کریم میں چاہا تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. باقی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کسی کے ساتھ بھی کوئی پیش آ جائے، تو آپ لوگ رہنمائی کے لیے سوال کر لیا کریں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. بعض اوقات خود سے لوگ سوچ لیتے ہیں چیزوں کو، دل میں خیالات جو ہے وہ بسا لیتے ہیں بس، تو وہ ویسے ہی بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے جب تک آپ کچھ حقیقت نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں. تو ہم دعا گو انشاءاللہ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے. ویسے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، برکت کے لیے اور ان تمام ان چیزوں کے لیے گھر کو پاکیزہ رکھنا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. گھر کے ماحول کو اچھا کرنا یعنی بہتر سے بہتر کرنا، اور روحانی ماحول ہو، دینی ماحول ہو. سب سے اچھی بات یہ گھر کا ماحول دیندار ہو تو چیزیں بہت زیادہ بہتر رہتی ہیں. اور بالکل جو ہے وہ ہم دین سے جب دوری ہو جاتی ہے، قرآن کریم اگر ہمارے گھروں میں ہے تو یقین کریے کہ ہم اس چیز کو بھی شاید بھول چکے ہوں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ لاسٹ ٹائم ہمارے گھر میں قرآن کریم کھولا گیا تھا. یعنی یہ کوئی بہتان نہیں ہے کسی پر، نہ کوئی تنقید ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کو ہم سب کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. تو گھر کے ماحول کو بہتر ویسے ہی بنایا جا سکتا ہے. بلکہ اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بہت زیادہ گھر میں قرآن کریم جو ہے تحائف کی صورت میں اگر آ جائیں، ہوتا ہے نا گھروں میں اکثر لوگوں کی طرف سے مل جاتے ہیں، تو وہ جو باکس ہوتا ہے یا پھر جو وہ جہاں پر قرآن کریم رکھا ہوتا ہے ہم نے خاص طور پر، تو ہم وہاں سے اٹھا کر مختلف اپنی قریبی مساجد میں پہنچا دیتے ہیں. وہ یہ کہہ کر ہم پہنچا دیتے ہیں کہ گھر میں تو کوئی پڑھتا نہیں ہے قرآن کریم. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ دلی طور پر یہ ہے مومن کے لیے دل کو ہے وہ بڑا رنجیدہ کرنے سے، میرے خیال میں اس سے بڑی اور کوئی غفلت ہماری لوگوں کی نہیں ہو سکتی ہے. بے شک آپ لوگ بہت کم پڑھیں اور بہت مختصر جو ہے وہ اس کی تلاوت ہو، لیکن روٹین کے ساتھ اگر صبح اٹھتے وقت ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی گھر کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنے ارد گرد کی چیزوں کے لیے برکت تبھی ہو سکتی ہے جب جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے. حرف بحرف اگر آپ پڑھیں تو یقیناً آپ کو محسوس بھی ہو. قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ، بے شک قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن یہ ان کے لیے نہیں ہے نا. وہ ایسا نہ سمجھیں کہ پڑھنے والے بس دیکھتے رہیں، دیکھ کر پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسی لیے ہے نا کہ ایک بندہ زبانی پڑھتا ہے، ایک دیکھ کر پڑھتا ہے. دیکھ کے پڑھنا اس سے زیادہ ثواب، اس سے زیادہ ثواب ہے. چونکہ موبائل فونز میں بھی آج کل ڈیجیٹل قرآن کریم کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ بھی ہیں، موجود ہیں، آ گئی ہیں. لیکن آج بھی بے شک بہت زیادہ جدید دور ہو جائے، اس قرآن کریم پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں حاصل ہوگا، لیکن مطلب جو ہے وہ قرآن کریم کو دیکھنا اور قرآن کریم کو چومنا اور پھر اس کی تلاوت کرنا، وہ ایک الگ جو ہے وہ معاملہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتا ہے. اسی لیے اپنے ان تمام میں دیکھنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ مہربانی کر کے جو ہے وہ اپنے معاملات کو بہتر کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے. بھائی صاحب ہیں جی، پسند کی شادی کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے. نام کسی قسم کا لکھا نہیں ہے کہ کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، بس سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ پسند کی شادی وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظائف یا کچھ اور طریقہ کار وہ جاننا چاہ رہے ہیں. تو رہنمائی انشاءاللہ آپ کی جتنی ہو سکتی ہے حضور قبلہ سرورتی صاحب کریں گے. دیکھیں میرے بھائی، اس سلسلے میں خواہشات انسان کی اچھی ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے. پسند ٹھیک ہے، پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. لڑکی لڑکا شرعی طور پر ایک دوسرے کو نکاح سے پہلے دیکھ بھی سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک صورت ہے البینہ، آخری پارے میں ہے، 30ویں پارے میں ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ صورت بینہ جو ہے، اس کو آپ روزانہ کوئی ایک نماز لے لیں، آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کو چھوٹی سی صورت ہے، 3 مرتبہ
کسی ایک نماز کے بعد پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی حاجات کو اللہ کے حضور پیش کریں، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو پیش کر دیں، انشاءاللہ چند دن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا کرے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ کریم خیر فرمائے جی، جواب سن لیا آپ نے۔ اور مزید ایک سوال اور ہے جی، شامل کر رہے ہیں۔ 4 سال کی بچی ہے جی، ام ہانی اس کا نام ہے، اور وہ کہنا نہیں مانتی ہے اور ضد کرتی ہے، غالباً یہی کہا ہے آپ نے، جو ہے وہ ضدی ہے اور کہنا نہیں مانتی ہے، تو اس کے لیے اس کے والدین پریشان ہیں، اس بچی کے لیے بھی کچھ رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ ایک دعا ہے سلطانی صاحب اس بچی کے لیے، اس کے ماں باپ سن رہے ہوں گے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کو کاغذ کے اوپر لکھ لیں اور لکھ کے بچی کے گلے میں ڈال دیں تعویذ بنا کر، یا پھر یہ پانی کی بوتل میں ڈال کے بچی کو پانی پلا دیں، جیسے بھی ممکن ہو۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، انشاءاللہ بچی پڑھنے میں بھی تیز ہو جائے گی اور وہ جو ضد ہے وہ بھی وہ ختم ہو جائے گی۔ چلیں، جزاک اللہ خیر جی، جواب سن لیا جی۔ سوال جو آپ نے کیا تھا اس کے حوالے سے بھی رہنمائی کر دی گئی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ دیکھیں گے کالر، شامل کرتے ہیں ان کو پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں۔ اور مریم جی جی، بتائیے۔ یہ بات کرنی ہے حفیظ صاحب سے۔ جی کیجیے، سن رہے ہیں، بتائیں، سوال کریں۔ جی ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنے اللہ پاک اپنا گھر دے گا، رینٹ پہ رہ رہے کہ ہم تھک گئے ہیں، اور اس کے بعد میرا چھوٹا بیٹا ہے محمد تیمور، وہ بہت تنگ کرتا ہے۔ ابھی وہ 4 سال کا 5 دسمبر کو ہو جائے گا، لیکن وہ بدتمیز ہی اور اتنا جیسے کہ چھری پکڑ لیتا ہے، کبھی گالی دیتا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ وہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ اچھا جی، تیمور اس کا نام ہے نا؟ جی تیمور۔ اور گھر کے بارے میں، عمر کتنی ہے اس کی؟ 4 سال کا ہونے والا دسمبر میں، 5 دسمبر کو 4 سال کا ہو جائے گا۔ 4 سال کا؟ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اور آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میرا شوہر دیہڑی کرتا ہے نا، کسی دکان پہ، چکن والی دکان پہ کام کرتا ہے۔ بات کہاں سے کر رہی ہیں آپ؟ میں نے خبر سے دی۔ کوئی کچھ سیونگ وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کوئی پیسے جمع کچھ کیے بھی ہوں؟ نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک۔ میں ان کی سیکنڈ وائف ہوں، میں نے پہلے بھی فون کیا ہے، لیکن گھر کے حالات بھی صحیح رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ سر ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ میری بہن۔ سوال آپ نے کر لی ہیں 2-3، جواب بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً جو ہے وہ مہربان بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے، سب پر کرم فرمانے والا ہے، اور وہ چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو لیکن چونکہ جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہوتے ہیں، ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر چیز کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے مطلب کوئی سیونگ وغیرہ نہ ہونا اور ان تمام چیزوں کا آج کل کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہے تمام چیزوں کو حاصل کرنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، تو لیکن ایک اچھی نیت کے ساتھ، اچھی دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ کو اپنا گھر دے، اپنی چھت عطا کرے، اور آپ کے بچوں کے لیے بھی اور آپ کے شوہر کے رزق کے لیے بھی انشاءاللہ دعا گو رہیں گے۔ باقی بچے کے لیے جو آپ نے بتایا خاص طور پر وہ بھی رہنمائی کرتے ہیں، اور دوسرا اپنے گھر کے لیے کچھ اگر ہے بہتری تو وہ بھی انشاءاللہ رہنمائی کریں۔ دیکھیں میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کمی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہ ہو۔ وہ رات کو انسان سوتا ہے، صبح بادشاہ بنا دیتا ہے، رات کو بادشاہ سوتا ہے، وہ صبح فقیر بنا دیتا ہے۔ بے شک۔ اور وہ دینے پہ آئے تو وہ مالک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ آپ قرآن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، مطلب بینک میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کم از کم آپ 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتی ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ فتح پڑھنی ہے۔ 26ویں پارے میں سورۃ فتح ہے، آپ نے ظہر کے بعد سورۃ فتح کو پڑھنا ہے، اور صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اب ان قرآن پاک پڑھنے پہ اور نماز پڑھنے پہ آپ کے پیسے نہیں لگیں گے،
آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی مناجات کو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے. یہ آپ کام شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے جہاں سے چاہے گا وہ آپ کو عطا فرما دے گا. اللہ آپ کو گھر بھی دے، ہماری دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بھی درست فرمائے. آمین آمین، جزاک اللہ خیر. دعا گو ہیں جی انشاءاللہ ہم بھی اللہ کریم خیر فرمائے، معاملات آسان کرے. نیکسٹ دیکھیں گے ہم اور شامل کر رہے ہیں جی پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی محترم، میرا نام قاری محمد مظہر جامع مسجد غوثیہ رسول پورہ ڈونگا بونگا سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی بتائیے. جی محترم، علامہ صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میں نے مدینے جانا ہے. اچھا جی، ماشاء اللہ جی. جی محترم سر، میں نے آج تک جو ہے نا اپنی مسجد سے اور مدرسے سے کبھی کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں دی. ٹھیک ہے. جی تو محترم جو ہے نا میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، بس میں نے مدینے ضرور جانا ہے، اس بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں. میں نے ویسے واٹس ایپ بھی کی ہے کچھ اپنے مقتدیوں کی ویڈیو، وہ 0313 والے نمبر پہ. اچھا جو ہے نا 0321 میرے بچے کا نمبر ہے جی، میں اس کو جو ہے نا واٹس ایپ بھی کی ہیں اپنے مقتدیوں کی ویڈیو بھی. ٹھیک ہے. وہ بھی ضرور شفقت فرمانا، ضرور دیکھ لینا انہوں نے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں جی محترم، یہ ضرور شفقت فرمانی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. سوال آپ کا بڑا خوبصورت ہے، التجا آپ کی بہت اچھی ہے، اور اگر آپ کا ایمان ایسا مضبوط ہے تو یہ ایک جواب ہے آپ کے لیے. یعنی آپ نے یہ اس طرح کہا محبت سے، عقیدت سے، زیادہ راہ نہیں ہے. تو ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے اسی حوالے سے بھی، جو ہماری پہلے ایک بہن کی کال تھی تو ان کا بھی سوال کچھ یعنی کچھ خواہش تھی ان کی اپنے گھر کی، لیکن یہ جو ہے یہ تو اللہ کے حبیب کا گھر ہے، تو زیادہ راہ نہیں بھی ہے. اگر آپ کی نیت ہے، ارادہ ہے، تو یقین جانیں کہ آپ ضرور جائیں گے مدینہ انشاءاللہ. ہم دعا گو بھی ہیں کہ سرکار بخیر و عافیت، یہ آج شب جمعہ ہے، اس کے صدقے میں آپ کو اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائیں، انشاءاللہ عمرہ کی سعادت حاصل کر سکیں. باقی یہ محبت والا ایک حصہ ہے تو اس کے لیے کچھ یقیناً سروردی صاحب بھی. قاری صاحب، ہماری دعا ہے یہ ہر کلمہ گو جو جس کے دل میں سرکار کی محبت ہے، یہ صرف آپ ہی نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہے، جو جتنی دفعہ مرضی چلا جائے اس کی پھر خواہش ہے. ہم جب جاتے ہیں تو وہاں سے نکلتے ہوئے ہماری دعا ہوتی ہے کہ حضور ہمیں پھر بلانا، بار بار بلانا. دو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقیناً آپ صاحب علم ہیں، آپ امام ہیں، آپ جانتے ہیں ہماری دعا ہے، ہم ضرور دعا کریں گے. نمبر 1، اگر کوئی آپ کے ملنے والا عمرے پہ گیا ہوا ہے، کوئی خاص آپ کا آدمی جو آپ کے کہنے پہ ایک عمرہ کر دے، آپ نے اس کو کہنا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے ماں باپ کے نام کا ایک عمرہ کر دے، اور آپ کا پیغام اس میں رکھے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ سرکار کے والدین کا عمرہ کرنا ہے. یہ اگر کوئی بندہ شخص عمرے پہ گیا ہوا ہے آپ کا خاص ملنے والا، تو اسے آپ فرمائش کریں، ریکویسٹ کریں، اسے کہیں کہ میری طرف سے آپ نے نام لے کے کہ آپ نے اسے کہا ہے کہ سرکار کے والدین کے نام کا عمرہ کریں. ایک تو یہ عمل ہے. دوسرا آپ کرتے ہوں گے کہ پچھلی رات اٹھ کر سرکار پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں. ٹھیک. کثرت سے جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. یہ 2 عمل کر لیں، اور وہ عمرے والا جو ہے نا وہ تو آپ اگر کروا لیں تو انشاءاللہ آپ سرکار کی بارگاہ میں چلے جائیں گے. آمین، جزاک اللہ خیر. لاسٹ کال لیں گے جس کے بعد دعا کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. ہلو. چلیں جی، ان کی لگتا ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی، شاید وہ ہولڈ پہ تھے. بہرحال آپ کے لیے ہم خاص طور پر دعا گو ہیں جی انشاءاللہ، اور آپ سب میں جتنے بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں، جہاں پر بھی اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آج کے پروگرام میں جتنے کالرز شامل ہوئے ہیں ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ دعا گو ہیں. لوگوں نے جو سوالات کیے، دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں مالک کائنات سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، جناب قبلہ سہروردی صاحب کو، ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا
و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ہم کہتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ حضور کی ہر سنت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے، سننے والے، دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار عالم، بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بالخصوص قاری صاحب نے مدینہ شریف جانے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا، یا اللہ انہیں حضور کے روضہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ ہم سب کو حضور پاک کی روضہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ پروردگار عالم، حضور کا عشق و محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہم پہ اپنا حضور کے صدقے کرم اور فضل فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ پروردگار عالم، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔